ہماری چوتھی دلیل جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجم جو ہے وہ سنت رسول ہے، یعنی اس طرح وحی ہے جو غیر مطلوع ہے۔ غیر مطلوع کہتے ہیں اس کو جو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، قرآن مجید کا حصہ نہ ہو۔ اور اس طرح کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ جو آیت رجم ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور حکم باقی ہے، بلکہ یہ اس طرح ہی حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ پر نازل کیا ہے اور اس نے اسی طرح ہی عمل کیا ہے۔ تو یہ وحی ہے نہ کہ قرآن، یعنی اس طرح وحی نہیں ہے جس کی تلاوت کی جائے۔ تو ہماری چوتھی دلیل وہ ہے الجامع الکبیر للامام الترمذی، یا الجامع الترمذی یا سنن ترمذی سے ہے، اور المجلد الثالث تیسرا والیوم ہے، جلد ہے، دار العرب الاسلامی سے نشر کیا ہوا ہے۔ اس میں جو باب نمبر 7 ہے، باب ما جاء فی تحقیق الرجم، روایت نمبر جو ہے وہ 1431 ہے، اور جو صفحہ ہے وہ ہے 101۔ تو روایت کچھ یوں ہے، عن سعید ابن المسیب، جو سعید ابن المسیب جو سید التابعین ہیں، یہ نقل کرتا ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورجم ابو بکر ورجمت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رجم کیا اور میں نے بھی رجم کیا۔ ولولا، اگر نہ ہوتا، انی، یعنی میرے لیے یا میں، اکرہو، یعنی اگر میں کراہت اس میں نہ سمجھتا، حرام نہ سمجھتا، کیا، ان ازیدہ، کہ میں اضافہ کر دوں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، وَلَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر میں کتاب اللہ میں اضافے کو حرام نہیں سمجھتا، یعنی کراہت یا حرام ہونا یا ممنوع ہونا کے معنی میں آتا ہے، لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ، تو میں اس کو ضرور لکھ دیتا مصحف میں۔ تو میں مصحف میں اضافے کو حرام سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں لکھتا۔ فَإِنِّي، بے شک، قد خشیت، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے، ان تجیء اقوام، کہ قومیں آ جائے گی، فلا یجدونہ فی کتاب اللہ، اور وہ لوگ جو ہے، وہ قومیں جو ہے، وہ کتاب اللہ میں رجم کو نہیں پائیں گے، فیکفرون بہ، تو پھر وہ رجم کی انکار کر دیں گے۔ یعنی اس کا خدشہ بھی درست ہوا کہ لوگ آئیں گے اور ان کا انکار کر دیں گے، یعنی رجم کا انکار کر دیں گے کہ ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، لہٰذا رجم کوئی چیز نہیں ہے یا اس کو ہم نہیں مانتے۔ اور اسی طرح ہی ہوا کہ چند گروہوں نے یا کچھ لوگوں نے رجم کا انکار کیا۔ اور اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ رجم جو ہے وہ فعلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور اصحاب سے بھی ثابت ہے، خلفاء راشدین سے بھی ثابت ہے۔ اور یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور اگر قرآن کا حصہ ہوتا تو یہ کیوں کہتے کہ میں قرآن میں اضافہ، یعنی یہ ایک اضافہ ہے، تو قرآن کا اگر حصہ ہوتا تو وہ اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا کہ ایک تو قرآن میں اضافہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، حرام ہے اور کراہت والا ہے، یعنی منع ہے، ممنوع ہے، بالکل حرام ہے۔ اور اس نے اس لیے آیت رجم کو نہیں لکھ دیا کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یعنی سنت رسول ہے۔